السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ وفات کے بعد موجودہ حاضرین کے لیے مسنون و مستحب کام، ان میں سے میں آپ حضرات کے سامنے 3 چیزیں بیان کر چکا ہوں۔ آج چوتھی چیز بیان کروں گا۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر مرنے والا شخص مقروض ہے، کسی سے قرض یا ادھار لے کر کے مرا ہے، تو قرض کی ادائیگی میں بھی جلدی کیا جائے۔ کیوں جلدی؟ اس لیے کیا جائے کیونکہ مومن شخص اگر قرض لے کر کے مرا ہے تو ان کی نیکیاں ابھی اٹکی ہوئی ہے۔ جب تک کہ اس قرض کو وہ ادا نہیں کر دیتا تب تک کہ ان کی نیکیاں معلق بیچ میں لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اس لیے قرض کی ادائیگی میں جلدی کر دیا جائے۔ یہ وارثین کی ذمہ داری ہے۔ اگر ترکہ میں سے مال چھوڑا ہے تو اسی مال کو بیچ باچ کر کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اور اگر نہ تو وارثین ہے اور نہ ترکہ میں سے کوئی سامان ہے ان کے پاس، تو ایسی صورت میں پھر حاضرین کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگ اس کے قرض کی ادائیگی کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، ان کے اوپر 2 دینار یا 2 درہم قرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ان کے اوپر قرض وغیرہ ہے؟ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دینار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے بھائی کا نماز جنازہ پڑھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے، پیچھے ہٹ گئے۔ اتنا ہی میں ایک صحابی رسول حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہ اللہ کے رسول، یہ قرض جو ہے ان کے اوپر اب میری ذمہ ہے، میں ان کو ادا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرض خواہ اگر مر جائے، مقروض انسان مر جائے، تو ان کے قرض کا ادا کرنا کتنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ کسی انسان کو خواہ مخواہ جو ہے قرضہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کی دلیل بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ میں قرض کی بوجھ سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں مقروض ہو جاؤں اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ بخشائے ہیں، لیکن آپ اتنا زیادہ قرض کے بوجھ سے پناہ مانگتے کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ، جب ایک انسان مقروض ہوتا ہے، قرض دار ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر کبھی وہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خواہ مخواہ انسان کو قرضہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر مر گیا ہے کوئی شخص اور ان کے اوپر قرض ہے تو قرض کو ادا کر دیا جائے، قرض کو دے دیا جائے۔ آج انسان اکثر یہ ہوتا ہے کہ قرض وغیرہ لیتا ہے تو ان کے دل کے اندر ایسا خیال پیدا ہوتا ہے کہ کون دے گا اس کو، کون دے گا۔ لیکن ایسا نہیں لینا، لیتے وقت ان کا سوچ یہ ہونا چاہیے کہ میں جلد سے جلد ان کے قرض کو واپس کر دوں گا۔ ایسا اگر نیت ان کے دل کے اندر ہوگا تو یہ نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امداد کرے گا، مدد کرے گا، اور کوئی راستہ نکالے گا، اور کسی طرح سے وہ قرض کے بوجھ سے بچ سکتا ہے۔ تو حاضرین و ناظرین، آپ نے سنا کہ قرض کتنا خطرناک چیز ہے، کہ قرض مقروض شخص اگر مر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرض کسی انسان کے اوپر اگر ہے، مرنے والے شخص کے اوپر، تو ان کے اہل و عیال جو وارثین ہیں ان کے آگے بڑھ کر کے اعلان کرنا چاہیے کہ میرے والد محترم کی زندگی میں اگر کوئی کسی کے اوپر کوئی قرض ہے تو ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسا اعلان کر دیا جائے، اور ان کے جو ہے قرض کی ادائیگی میں جلدی کر دیا جائے، ورنہ ان کی نیکیاں آسمان و زمین کے درمیان اٹکا رہے گا۔ پھر وہ انسان اگر نیک ہے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کے لیے، اور برا ہے پھر بھی
برا تو ہے ہی برا، تو اس لیے اس چیز میں جلدی کیا جائے۔ بہرحال یہیں سے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دیں، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو جو قرض ایک خطرناک چیز ہے، اور قرض کی وجہ سے انسان کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے، تو مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کے مالوں کے اندر اتنا وسعت پیدا کر دے تاکہ ایک دوسرے کا محتاج نہ ہو اور ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور قرض نہ لینا پڑے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔